نے پوچھا کہ نماز میں گناہ یاد آ جائیں اور رونا آ جائے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں بہت اچھی بات ہے اگر کسی کو گناہ یاد آتے ہیں، نماز ہو یا غیر نماز ہو، اور اس پر اسے بے اختیار رونا آ جائے خوف خدا سے، تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز میں بھی اگر جو ہے وہ خوف خدا سے رونا آتا ہے، صرف آنسو آتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ کرے آیا کرے جی کیا بالکل، بس لیکن یہ ہے کہ رونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنسوؤں سے رونا۔ یہ جو بعض لوگ جو رونے کے اندر جو آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں نا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ویسے بھی اسلام وقار کو پسند کرتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا۔ چیخو پکار سے منع کیا گیا ہے رونے کے اندر۔ اور ایک بہن نے پوچھا کہ جو ہے وہ میں اسلامک بینکنگ میں جاب کرنا چاہتی ہوں تو کیا حکم؟ دیکھیں اسلامک بینکنگ کے بارے میں علماء کرام کی مابین آراء کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات علماء اسلامک بینکنگ کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں کنونشنل بینکنگ کی طرح، بعض حضرات علماء جو ہے اسے جائز سمجھتے ہیں، اور بعض حضرات علماء اس میں توقف کرتے ہیں، انہیں تحفظات ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر اس میں شرع صدر نہیں ہے، میں توقف کرتا ہوں، میں ایسا مشورہ نہیں دیتا، لیکن کوئی اگر ان علماء کی رائے پر عمل کرتا ہے دیانت داری کے ساتھ دلیل کی بنیاد پر کہ جو اسے جائز کہتے ہیں، تو پھر اسے پر بھی کوئی سخت حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ یا علی مدد اور یا غوث مدد کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں ویسے تو پسندیدہ یہ ہے، افضل اولا تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگا کرے، یا اللہ مدد کہا کرے، کہ خود حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم بھی یا اللہ کہا کرتے تھے، خود حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ وہ بھی یا اللہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا یہ افضل اور اولا ہے۔ لیکن کوئی اگر جو ہے محبوبان خدا کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم ہوں یا غوث پاک ہوں، انہیں امداد الہی کا مظہر جان کر، اون جانتے ہوئے، وسیلہ سمجھتے ہوئے ان کو اس طرح پکارے کہ مقصود اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا ہو کہ یا اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، تیرے پسندیدہ بندے ہیں، ان کے وسیلے سے تو ہماری مشکلات دور کر دے، ان کے وسیلے سے ہم پہ کرم کر دے، تو اس طرح کرنا بھی جائز ہے۔ بلا وجہ مسلمانوں سے بدگمانی کرنا یا بلا وجہ خائی نہ خائی انہیں یہ کہنا کہ یہ شرک کر رہے ہیں یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر سمجھ رہے ہیں، معاذ اللہ، یہ بھی غلط بات ہے۔ کوئی بھی مسلمان جو ایمان والا مسلمان ہے وہ کبھی بھی محبوبان خدا کو خدا نہیں سمجھتا، وہ ان کو محبوب خدا سمجھتا ہے، اللہ کی مخلوق سمجھتا ہے، اور اللہ کی مدد کا ذریعہ سمجھتا ہے، توسل ہوتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ پھر جو ایک بہن نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک خاص قسم کے درخت کا وہ نام لے رہی تھیں اپنی زبان مادری زبان میں، تو ہمیں وہ درخت کا نام تو نہیں سمجھ میں آیا، بس وہ یہ ہے کہ ایک مخصوص قسم کا درخت ہے، وہ جس گھر میں ہو تو لوگ کہتے ہیں مصیبتیں آتی ہیں۔ دیکھیں یہ ہماری دینی تعلیمات کے خلاف ہے، منافی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی چیز منحوس نہیں ہے، صرف بندے کی معصیت منحوس ہوتی ہے، اللہ کی جو نافرمانی ہوتی ہے، گناہ ہوتی ہے، اس کی نحوست ہوتی ہے۔ ان چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نحوست نہیں رکھی، تو نہ تو درختوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، نہ درختوں کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو فزیکل جو اثرات ہوتے ہیں، بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فزیکلی نقصان دہ ہوتے ہیں، جیسے سک کر لیتے ہیں سارا پانی، جیسے بیچ میں چلے تھے نا پورے کراچی میں وہ درخت لگا دیے تھے، تو وہ فزیکل مضر اثرات کسی درخت کے ہیں، یا فزیکل اچھے اثرات ہیں کہ وہ آکسیجن دے رہے ہیں، یہ اپنی جگہ پر بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو مصیبتیں آنے یا مصیبتیں ٹلنے کا کوئی تعلق درختوں کے ساتھ نہیں ہے۔ صحیح۔